السلام علیکم، یہ بیان پورا دیکھیں اور آگے بھیجیں۔ وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا آپ نے، اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ وہ یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھرانے میں نہیں بلکہ صابروں کے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیسے گھرانے میں؟ کچھ لوگ بولے، ذرا سارے بولو، کس گھرانے میں؟ صابر گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا۔ آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے، بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چلتی جا رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا، معین آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو صحیح، یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے، آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا ہے؟ پتا ٹوٹ کے گرتا ہے، اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، آخر صفائی کرنے والا کون ہے؟ آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو، اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا، 4 چہرے نگاہوں کے سامنے آئے، بڑے عجیب چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا حضور ہم جنات میں سے ہیں۔ کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار جب آپ قرآن پڑھا کرتے ہو آواز اتنی پیاری ہے کہ ہم آپ کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضور آپ کو ہم کیا بتائیں، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز اتنا بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو سنتے سنتے قرآن درست کر لیا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ کہا پھر یہاں صفائی کیوں کر رہے ہو؟ تو جنوں نے کہا تھا اے حسن بات یہ ہے، ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، تلاوت آپ سے سیکھی ہے، اور جو سکھایا کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ تو حسن بات یہ ہے، جب تک جیئیں گے تیرے خادم بن کے جیئیں گے، جب تک ہم رہیں گے استاد مانتے رہیں گے۔ یا معین اجازت دے دے، پڑھانا تیرا کام ہے، نوکری کرنا تیرے دروازے پہ ہم غلاموں کا جو ہے۔ بچپن میں ان کے نوکر جنات تھے، لیکن کسی کو انہوں نے ان سے ڈرایا نہیں۔ آج کچھ بھی نہیں ہوتا تھیلے میں، پھر بھی کہتا جن تابع ہے، زیادہ بولا تو گھر تباہ کر دوں گا تیرا۔ ہے کچھ بھی نہیں، اپنے پلے کچھ نہیں، دوسروں کے در بدر بھیک مانگ کے کھا رہا ہے، اور دعوے اتنے بڑے پتہ نہیں 4 رکھتا ہوں تھیلے میں۔ سلیقہ سیکھ میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے۔ عمر 14 سال ہے، نوکری جنات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھا آپ نے۔ علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر، اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں، آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مجذوب آدمی تھے، آپ کے باغ میں آئے، جیسے آپ کے بیٹے میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آکے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے۔ ان مجذوب کو بٹھایا، آپ باغ میں گئے، پکے ہوئے انگور کا ایک گچھا لائے، لا کر کے رکھا، ایک ایک انگور دھو کے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں۔ آج کسی کے آم کے باغ میں قدم رکھ دینا، ہم نہیں جانی اگر ٹانگوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا۔ یہ آج کی کنجوسی ہے، اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو، ایک ہی باغ ہے، آ کے کہا بیٹے بھوک لگی ہے، جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں، ایک ایک انگور کھلاتے جا رہے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے۔ کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے، میری ماں بھی سید ہے، ماں حسنی سید ہے، باپ حسینی سید ہے۔ اتنا کہا تھا، کہتے ہیں ٹھہر جائیے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے ٹھہر جاتا ہے ہاتھ، اس کے
بعد आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला, निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते हैं बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। जैसी इतनी बात कही है का हजरत अमानत किसकी? का मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है, कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफा तक पहुंचा दे। अल्लाह वक्त पर ये जस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं, वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी,